کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والا ملک چین صرف ٹیکنالوجی، ترقی اور دیواریں چین تک محدود نہیں، بلکہ یہاں کی گلیوں، دیہاتوں اور صدیوں پرانے شہروں میں آج بھی کچھ ایسی رسمیں زندہ ہیں جنہیں سن کر آپ کا دل دہل جائے گا، اور کچھ ایسی ہیں کہ آپ حیرت سے مسکرا دیں گے۔ کہیں بیوی کو کندھوں پر اٹھا کر دوڑ لگانا، تو کہیں مرد خود کو کوڑوں سے مرواتے ہیں، کہیں مرنے والوں کی شادی کرائی جاتی ہے اور کہیں زندہ انسانوں کے جنازے نکالے جاتے ہیں۔ مگر یہ سب صرف رسمیں نہیں، یہ کہانیاں ہیں چین کے دل کی، چین کی روح کی، اور ان لوگوں کی جو ہزاروں سال سے ان روایات کو نبھا رہے ہیں۔ ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا، ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ تو چلیے آج جرنی مارکس کے ساتھ چلتے ہیں چین کی زمین پر اور کھوجتے ہیں وہ 10 رسمیں جو حیرت، خوف اور حیرانی سے بھری ہوئی ہیں۔ پہلی رسم ہے وائف کیرینگ فیسٹیول، یعنی بیوی کو اٹھا کر دوڑ لگانا۔ پیارے دوستوں، چین کے کچھ شمالی علاقوں میں ایک دلچسپ منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو کندھوں پر اٹھائے کیچڑ، پانی اور پتھروں سے بھرے ٹریک پر دوڑتے ہیں، مگر یہ صرف مقابلہ نہیں بلکہ ایک عہد کی آزمائش ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو منزل تک صحیح سلامت لے جائے تو ان کی شادی مضبوط رہتی ہے۔ کچھ روایات کے مطابق یہ پرانی جنگوں کی کہانیوں سے جڑی ہوئی رسم ہے، جب سپاہی اپنے پیاروں کو جنگ سے بچا کر دوڑتے ہوئے محفوظ مقام پر لے جاتے تھے۔ یہ رسم ایک طرف محبت کی طاقت دکھاتی ہے تو دوسری طرف روایتی غیرت کا انداز بھی پیش کرتی ہے۔ دوستو، دوسری رسم ہے لیونگ فنرلز، یعنی زندہ لوگوں کے جنازے۔ یہ رسم سن کر آپ واقعی چونک جائیں گے۔ کچھ چینی بزرگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں ہی اپنا جنازہ کرواتے ہیں۔ جی ہاں، زندگی میں مرنے کا منظر دیکھنا چاہتے ہیں، تابوت میں لیٹنا، خاندان کا نوحہ سننا، تصویریں کھنچوانا، سب کچھ۔ یہ رسم انہیں یاد دلاتی ہے کہ یہ زندگی کتنی مختصر ہے اور اس سے وہ اپنے باقی دن شکر گزاری اور سکون سے گزارتے ہیں۔ تیسری رسم ہے کرائنگ ویڈنگ، رونے والی شادی۔ ایک لڑکی شادی سے پہلے مسلسل 10 دن تک روزانہ 1 گھنٹہ روتی ہے۔ اس کے بعد اس کی ماں روتی ہے، پھر نانی، پھر بہنیں۔ یہ چینی قبیلے توجیا کی ایک قدیم رسم ہے جس میں رو کر خوشی منائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر دلہن نے شادی سے پہلے نہیں رویا تو اس کی شادی میں برکت نہیں آتی۔ یہ رسم بظاہر جذباتی ہے، مگر اس میں ماں بیٹی کا رشتہ، الوداع کا درد اور نسلوں کی روایت چھپی ہوتی ہے۔ دوستو، چوتھی رسم ہے فائر واکنگ سرمنی، آگ پر چلنے کی رسم۔ چینی عقیدہ ہے کہ آگ بدن کو پاک کرتی ہے، اس لیے کئی علاقوں میں مرد آگ کے انگاروں پر ننگے پاؤں چلتے ہیں، اپنے گناہوں اور بدشگونی کو جلا دینے کے لیے۔ یہ رسم نہ صرف خطرناک ہے بلکہ ایک طرح کا نفس کا امتحان بھی ہے۔ کچھ لوگ اسے طاقت، کچھ اسے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ پانچویں رسم ہے ہنگری گھوسٹ فیسٹیول، بھوکے بھوتوں کا تہوار۔ ہر سال 7ویں مہینے کی 7ویں رات کو چین کے کئی شہر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ مانا جاتا ہے کہ اس رات مرنے والوں کی روحیں واپس زمین پر آتی ہیں، بھوک سے، تنہائی سے یا انتقام کی آگ میں جلتی ہوئی۔ لوگ کھانے کے برتن، خوشبو اور چراغ باہر رکھتے ہیں تاکہ وہ روحیں مطمئن ہو کر واپس چلی جائیں۔ اگر کوئی یہ نہ کرے تو روح ناراض ہو کر بد دعا دے سکتی ہے۔ چھٹی رسم ہے ٹوتھ ماؤس ریچول، چوہے کو دانت دینا۔ دوستو، جب بچے کا پہلا دانت گرتا ہے تو وہ اسے چوہے کی بل میں پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں، لے جا میرا دانت اور مجھے تیز عقل والا نیا دانت دے دے۔ یہ معصوم سی رسم صدیوں پرانی ہے جو بچوں کو دانتوں کی تبدیلی میں دلچسپی اور مسکراہٹ دیتی ہے۔ دوستو، 7ویں رسم ہے لینٹرن فیسٹیول، چراغوں کا تہوار۔ یہ رسم روشنی کی نہیں بلکہ دعا کی ہے۔ لوگ چاول کی مٹھائی کھاتے ہیں، رنگ برنگے لالٹائن آسمان میں چھوڑتے ہیں اور دل سے تمنائیں مانگتے ہیں کہ اگلا سال روشنی، سکون اور خوشی لے کر آئے۔ یہ رسم بتاتی ہے کہ چین اپنی سائنسی ترقی کے باوجود دل سے روحانی ہے۔ 8ویں رسم ہے لامیاں نوڈل پولنگ، یعنی نوڈلز بنانے کی آرٹ۔
एक शख्स दोनों हाथों से आटे की लंबी लंबी लकीरें खींचता है, बार बार धीमी हरकतों से, और देखते ही देखते वो आटे की एक मोटी सी गेंद बनाता है और उसको हजारों बारीक नूडल्स में तब्दील कर देता है। ये सिर्फ खाना नहीं, ये एक मुराकबा है। चीन में लामिया नूडल्स बनाना एक रूहानी फन समझा जाता है जो सब्र, महारत और रिवायती हिकमत का इम्तजाज है। ये रस्म नस्ल दर नस्ल मुंतकिल की जाती है सिर्फ हाथों के हुनर से। दोस्तों, नामी रस्म है हेयर कॉम्बिंग सेरेमनी, बाल संवारने की रस्म। शादी की रात दुल्हन का खानदान उसके बालों में कंघी करता है और हर कंघी के साथ एक दुआ पढ़ता है। पहली कंघी अज़दवाजी जिंदगी का आगाज, दूसरी खानदान की मजबूती, तीसरी बच्चों की बरकत, चौथी लंबी खुशहाल जिंदगी। ये रस्म दुल्हन को रुखसती से पहले रूहानी ताकत और बरकत देती है। दोस्तों, 10वीं रस्म है घोस्ट मैरिजेस, यानी कि मुर्दों की शादियां। अब तसव्वुर करें, एक लड़की की मौत हो गई मगर उसके घर वाले उसकी शादी करवाते हैं। दुल्हन की लाश दूल्हे की लाश के साथ दफन की जाती है ताकि अगली दुनिया में वो तन्हा ना हो। जी हाँ, चीन के कुछ हिस्सों में आज भी घोस्ट मैरिजेस की रवायत मौजूद है। मरने के बाद तन्हाई को बदकिस्मती समझा जाता है और बाज़ औक़ात जिंदा इंसानों की शादी मुर्दों से भी कराई जाती है। ये रस्म सुनने में खौफनाक लगती है मगर इसके पीछे एक अकीदा है कि अगली ज़िंदगी में भी रिश्ता अहम है। दोस्तों, ये थी चाइना की कुछ रस्में जो आप लोगों के लिए हमने पेश की हैं। आपको चीन कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और आपसे यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, चीन एक इंतहाई जवान कौम है। यहाँ के लोगों की औसत उम्र 38 साल है। चीन का दारुल हुकूमत बीजिंग है जो दुनिया के मशहूर तरीन शहरों में शुमार होता है। चीन में काम करने का अंदाज ही अलग है। फौजियों के कॉलर पर पिन लगा दी जाती है ताकि वो अपनी गर्दन हमेशा सीधी रखें और कभी भी सुस्ती महसूस ना करें। यह काम फौज की ट्रेनिंग के दौरान किया जाता है। दोस्तों, चीन सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक दुनिया है जहां हर गांव, हर घर, हर रस्म एक अलग कहानी सुनाती है। कुछ खौफनाक, कुछ हैरानकुन और कुछ इतनी खूबसूरत के दिल छू जाए। तो अब जब आप कभी चीन का नाम सुने तो सिर्फ दीवारें चीन न याद आए बल्कि ये रस्में भी जो वक्त को पीछे मोड़ देती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जर्नी मार्क्स को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कौन सी रस्म आपको सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली लगी है। और अगर आप फ़न के तौर पे किसी रस्म को अपनाना चाहें तो आप कौन सी रस्म को अपनाएंगे, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चीन की तारीख़ के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें बताइए, हम आपके लिए एक और वीडियो ले आएंगे।